نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ کلپ ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح حقہ، سگریٹ، سگار پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان وغیرہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں کے درمیان چنے کے برابر یا زیادہ کوئی چیز تھی، اسے نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم تھی اور اس نے منہ سے نکال کر پھر اس کو کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دماغ یا پیٹ کی جھلی تک زخم ہے اور اس میں اس نے دوا ڈالی تو یاد رکھیے گا دماغ یا پیٹ تک دوا پہنچ گئی تو روزہ جاتا رہا۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ دماغ تک یا پیٹ تک وہ دوا پہنچی ہے یا نہیں پہنچی تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ دوا تر دوا ہے، پانی وغیرہ کی طرح ہے جیسے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر خشک دوا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا، دھاگا وغیرہ رکھا، جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہ تھوک نگل لیا تو یاد رکھیے گا اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کہے کہ روزہ دار ہونا یاد تھا، منہ بھر کر ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلا اختیار قے ہو گئی پھر اس نے جان بوجھ کر اس قے کو واپس لوٹایا تو یاد رکھیے گا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو یا پسینہ منہ میں چلا گیا اور اس کی مقدار اتنی ہے کہ منہ کے اندر پسینے کی یا آنسو کی نمکینی محسوس ہوئی ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگربتی سلگانا، اگربتی سلگا کر اپنے منہ کو اس کے قریب کیا اور جان بوجھ کر اس کا دھواں اپنے منہ میں یا ناک میں لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہونٹوں پر لپ اسٹک لگانا، یاد رکھیے گا بار بار زبان اگر ہونٹوں پر پھیریں گے تو اس لپ اسٹک کے جو ذرات ہیں یہ منہ میں جائیں گے اور ان کے جانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا احتیاط بہتر ہے۔ اسی طرح نزلہ زکام کی صورت میں جو وکس لگاتے ہیں تو یاد رکھیے گا وکس اگر ناک کے اندر لگائی تو اس سے اس کے ذرات حلق تک پہنچیں گے جس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر ناک کے اوپر لگائی یا سر میں درد تھا سر ماتھے پر وغیرہ پر لگائی یا جسم کے کسی حصے پر درد تھا وکس وغیرہ وہاں لگائی تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذرات اس کے حلق تک نہیں پہنچے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہم نے بیان کی ہیں روزے کے فاسد ہونے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے روزوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ میں سے ابھی تک اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔